میری ممانی روز رات کو مجھے دودھ میں چھوارے ڈال کر پلاتی تھی۔ میں نے جب پوچھا تو کہنے لگی کہ بعد میں بتاؤں گی۔ ایک رات میں نے دودھ پیا اور مامی کے ساتھ۔ میرا نام حاشر ہے۔ میری عمر اس وقت 18 سال ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ میں بچپن سے ہی اپنے ماموں لوگوں کے پاس رہتا تھا۔ ہم لوگ 6 بہن بھائی تھے، اس لیے میرے ماما بابا کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ میں اپنے ماموں لوگوں کے پاس رہوں یا کہیں اور۔ تو میری نانی نے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ نانی کے انتقال کے بعد مجھے خالہ لوگ سنبھالنے لگے، اور جب خالہ کی بھی شادی ہو گئی تو میں ماموں اور مامیوں کے رحم و کرم پر تھا۔ میری ماں نے 1-2 دفعہ مجھے واپس لانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن میرے ماموں نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس کا بہت سہارا ہے۔ جب ہم لوگ کام پر چلے جاتے ہیں تو گھر میں حاشر موجود ہوتا ہے تو ہمیں کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ جس بچے کو وہ پال رہے ہیں وہی بڑا ہو کر ان کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ وہ ایک آستین کے سانپ کو پال رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جیسے جیسے جوان ہو رہا تھا میری اپنی بھی خواہشات تھیں جو کہ امڑ کر سامنے آ رہی تھیں، اور جسے کنٹرول کرنے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا تھا کہ جس سے میں اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کر سکوں اور اپنے جسم کی گرمی بھی نکال سکوں۔ لیکن جو میری عمر تھی اس میں نہ تو مجھے کوئی شادی کروا سکتا تھا، نہ ہی یہ تھا کہ میں اپنی خود خوشی حاصل کر لوں، جو کہ میں اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ مجھے کسی نہ کسی ایسے کی تلاش تھی جو میرا یہ کام کرے اور میرے اس کام میں بھی مدد کر سکے۔ میرے جو سب سے چھوٹے ماموں تھے ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جب میں 16 سال کا ہوا تو میرے ماموں کی شادی ہو گئی تھی۔ جب میں نے مامی کو دیکھا تو ان کی عمر کچھ خاص نہیں لگ رہی تھی، وہ بالکل 16-17 سال کی لڑکی تھی۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ ماموں کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بنی ہوئی ہے۔ اسے میرے پاس ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ماموں کے پاس۔ جب سے میں نے اسے دیکھا تھا تو میرے اندر خیالات آنے شروع ہو چکے تھے۔ ماموں اصل میں سعودی عرب رہتے تھے تو ان کی عمر اچھی خاصی ہو چکی تھی۔ وہ تقریباً 35 سال کے قریب تھے۔ جب ساری ذمہ داریاں انہوں نے پوری کر دی تھی تو اس کے بعد ان کی شادی کی بھاری آئی تھی۔ تب تک ان کی جوانی کے دن گزر چکے تھے اور اب تو صرف انہیں اپنا گھر ہی بسانا تھا، اور اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ وہ کچھ اور کرنے کے لائق تھے تو وہ حقیقت نہیں ہوگا۔ خیر، جب سے میں نے مامی کو دیکھا تھا میرے جسم میں آگ جل رہی تھی۔ میری یہی خواہش تھی کہ مجھے کسی بھی طریقے سے وہ مل جائے اور میں انہیں پا کر اپنے آپ کو سکون دے سکوں۔ میں کافی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ میری مامی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے۔ میرے ماموں انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب اندر کا معاملہ کیا تھا مجھے یہ نہیں معلوم تھا، کیونکہ اس وقت میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، نہ ہی مجھے ان چیزوں کا تجربہ تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ مامی کا موڈ ذرا آف رہتا ہے۔ خیر، 4 مہینے بعد ماموں چلے گئے تھے اور مامی بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ ماموں نے 2 سال کے بعد واپس آنا تھا۔ تب تک مامی کے لیے کچھ کرنے کو خاص بھی نہیں تھا، اس لیے مامی پہلے تو اپنے میکے چلی گئی تھی، لیکن 2 مہینے بعد ماموں نے مجھے کہا کہ جاؤ اپنی مامی کو لے آؤ تاکہ وہ اپنے گھر میں رہے اور گھر والوں کی ذمہ داریاں پوری کر سکیں۔ میں ہی ان کو لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ راستے میں آتے ہوئے مامی میرے ساتھ بائک پر ایسے چپک کر بیٹھی تھی کہ جیسے میں ہی اس کا شوہر ہوں۔ اس کے دل میں بھی کچھ خیالات آ رہے تھے جن کو وہ بتانا تو چاہتی تھی، لیکن ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس لیے مامی کے اشاروں کو میں سمجھ چکا تھا۔
خیر رات کو میں سونے لگا تو مامی مجھے گرم کر کے دودھ پلاتی تھی۔ میں دودھ پی کر سو جاتا تھا اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن جب میں صبح اٹھتا تھا تو میری ٹانگوں میں شدید درد ہوتا تھا۔ رات یہی معمول ہوتا، میں شدید پریشان ہوتا تھا۔ خیر میں نے یہی سوچا کہ موسم ہی کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے میری طبیعت اچھی نہیں رہتی۔ ایک دن کچھ عجیب معاملہ ہوا کہ مامی دودھ اکیلا نہیں بلکہ دودھ میں چوارے ڈال کر لے آئی تھی۔ جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میں نے مامی سے پوچھا کہ مامی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ حاشر دیکھو، تمہیں مجھ سے سوال نہیں کرنا، جو تمہارے لیے بہتر ہے میں وہی کر رہی ہوں۔ خیر میں نے وہ دودھ پی لیا اور اس کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میرے اندر شیطان آ چکا تھا جو کہ میرے جسم سے صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ بس پھر کیا تھا، مامی مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور اس کے بعد ہم لوگ لمبے سفر پر نکل گئے۔ جب میں سفر سے واپس لوٹا تو مامی کے چہرے کی مسکان دیکھ کر میں سمجھ چکا تھا کہ ماموں اسی چیز کو صحیح سے نہیں کروا رہے تھے جس کی وجہ سے مامی پریشان رہتی تھی، اور اس کے بعد میرا اور مامی کا یہی معاملہ چلنے لگا۔ اب نہ تو مامی کو کسی اور چیز کی کمی تھی اور نہ ہی مجھے۔ خیر جب ماموں واپس آئے تو مامی نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میں حاشر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، تم مجھے طلاق دے دو۔ ماموں بہت غصے میں آ گئے تھے، مجھے بھی انہوں نے گھر سے نکال دیا تھا اور اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی تھی، اور میرے گھر والوں نے بھی ہمیں قبول نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے کام ہی اس طرح کا کیا تھا، اور پھر ہم لوگ کرائے کا گھر لے کر وہاں پر رہنے لگے تھے۔ آج وہ میری بیوی ہے اور میرے 2 بچے ہیں، لیکن مجھے آج بھی پچھتاوا ہو رہا ہے کہ جو گھٹیا حرکت میں نے کی تھی مجھے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔